بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریم سیبا ہوم اسکولنگ کنسلٹنٹ PRC۔ آج میں بات کروں گی 5 پروڈکٹیو ٹاک مووز کے اوپر۔ جب بھی بچے کوئی اپنی سجیشنز لے کر آئیں یا ایسی بات لے کر آئیں، جیسے ہماری مثال اس طرح سے ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ اسکول میں ہم دوسرے میری فرینڈس کو پیسے ملتے ہیں ان کو کام کرنے پہ، تو ہمیں بھی پیسے چاہیے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم کس طرح سے کچھ ایسے باتیں کریں، کچھ ایسے سوال اٹھائیں یا کچھ ایسی چیزیں کریں جس سے بچے خود سوچنے سمجھنے پر آمادہ ہوں۔ اور جب بچے خود سوچ سمجھ کر اور خود کوئی سجیشنز دیتے ہیں تو ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب بچے ایسی بات کریں جو جس پہ ہم تھوڑے سے ٹچی ہو جاتے ہیں، جیسے کسی بھی بات پہ، جیسے فلانے کے پاس تو یہ گیم ہے، مجھے بھی وہ گیم چاہیے، سب بچوں کے پاس ایسے ہے، میرے پاس نہیں ہے، جو ایسی باتیں جس کو سن کے ہم سٹریس میں آ جاتے ہیں، یہ کوئی بھی بات ایسے بچے کریں، تو ایسے موقع پر آپ 5 طریقے سے ان کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ ریوائس کریں۔ ریوائسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ کہتا ہے اس کو ریفریز کر کے، ریپیٹ کر کے، اس کے بعد کلیریفیکیشن کے لیے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کلاس کے دوسرے بچوں کو ان کے گھروں میں اپنے کام کرنے پر پیرنٹس پیسے دیتے ہیں، ایسا ہے؟ تو بچے کہیں گے جی، کہیں گے اچھا۔ تو اس کے بعد ہم کہیں گے ہاں، یعنی اپنے کام کرنے پر پیرنٹس ان کو پیسے دیتے ہیں۔ تو وہ اس کو تھوڑا اور ایلیبوریٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسی بات کو ہم دوسری طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم کہیں گے ریپیٹنگ۔ جیسے اب بڑے بھائی نے سے کہا، بڑی بہن نے سے کہا کہ ہماری کلاس میں تو جو میری فرینڈ ہے نا، اس کو تو اپنے گھر میں اپنے کام کرنے پہ پیسے ملتے ہیں۔ تو آپ کہیں کہ ہاں دیکھو سنو، بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی کے کلاس میں جو بچے ہیں، اس کے فرینڈس ہیں، ان کو اپنے گھر میں اپنے کام کرنے پہ پیسے ملتے ہیں۔ تو کیا آپ بتاؤ یہ کیا مطلب کیا ہے، یہ کیسے جب یہ ہم بات کر رہے ہوں تو اس میں کرٹیسزم، ٹانٹنگ یا سرکاسٹک، اس میں سے کوئی ٹون نہیں رکھنی، میٹر آف فیکٹ ٹون رکھنا ہے، کہ یعنی مطلب ایسے کر کے جیسے ہم بھی سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سوچنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ تھنک کرنا شروع کریں گے، ریفلیکٹ کرنا شروع کریں گے، اور یہ ہمارے لیے اس ٹریٹ کو انکلکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے آج کل ہمارے حالات ہو گئے جو پیئر پریشر ہے، پیئر پریشر صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، پیرنٹس کے لیے بھی ہے۔ فلانے کے کپڑے ایسے ہیں، فلانے کی گڑی گاڑی ہے، فلانے کا گھر ایسا ہے، ان چیزوں میں ہم بھی پریشر میں آ جاتے ہیں۔ فلانے کے بچوں کے پاس یہ گیمز ہیں تو ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہیں، اس طرح کے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہماری سوچ پیدا کرتی ہے، بچوں کو سوچنے پر آمادہ کرتی ہیں یہ ٹاک مووز۔ تو پہلی میں نے بتائی ریوائسنگ، دوسری میں نے بتائی ریپیٹنگ، اس کے بعد آپ نے ریزننگ کرنی ہے۔ اچھا، اب مجھے بتاؤ کہ آپ کی کلاس میں آپ کے بچوں کے پیرنٹ، کچھ بچے جو آپ کے فرینڈز ہیں، وہ ان کو اپنے گھر میں اپنے کام کرنے پر پیسے ملتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلو سوچو، غلط ہے یا صحیح ہے، اور کیوں؟ کیوں غلط ہے یا کیوں صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اس معاملے میں ہم نے لیکچرنگ کا موڈ کا ٹون بالکل نہیں رکھنا، پریشر کا نہیں کرنا، بلکہ ایک بڑے کیجول سے انداز میں ہم نے پوچھنا ہے، یعنی کہ اپنے کام کرنے پر ان کو گھر میں پیسے ملتے ہیں، یعنی ایسے جیسے جاب کی ہو، کیا آپ کا خیال ہے کہ صحیح ہے یا آپ کا خیال ہے غلط ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے، اور کیا غلط ہے تو کیوں غلط ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہ اس کرنے سے بھی بچے سوچنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی بچے ماشاءاللہ بہت اچھے سجیشنز خود لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ اس کے بعد چوتھا ٹاک موو آتا ہے جس کو کہتے ہیں ایڈنگ آن۔ تو ہم کہیں گے دیکھو بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے فرینڈس میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے، تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، کیا آپ لوگوں سے کبھی اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا، آپ لوگوں کے فرینڈس کے ساتھ ایسا ہوا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ دوسرے بھائی دوسرے بہن سے پوچھنا ہے،
ٹھیک ہے، یہ ایڈ کریں گے. کیا آپ اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہو گے؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے، بھائی کہہ رہا ہے کہ وہ ایگری نہیں کرتا یا وہ ان کا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہو گے تو وہ دوسرا بھی اس میں ایڈ کرے گا. ٹھیک ہے، سوچیں گے، سب ایک برین سٹارمنگ شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جو پانچواں اور اہم ترین ٹاک موو ہے وہ ہے ویٹنگ. اچھا آپ سوچو یہ کیوں صحیح ہے کہ اپنے گھر میں اپنے کام کرنے کے لیے پیسے ملنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ سوچو اور آپ اپنا اوپینین دو میرا بیٹا، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں. آپ اپنا ٹائم لو، ہاں وقت لو اور بتاؤ کیا خیال ہے آپ کا. کیا تو یہ جو 5 ٹاک مووز ہیں، ریوائسنگ، ریپیٹنگ، ریزننگ، ایڈنگ آن اور ویٹنگ، یہ سب چیزیں کرنے سے بچوں میں سوچنے سمجھنے کی، اپنے رائے کو پرکھنے کی، لاجک کی، کاز اینڈ افیکٹ کے تعلق کو سمجھنے کی، اپنی ایک اوپینین بنانے کی، یہ صلاحیتیں بڑی قیمتی صلاحیتیں جو ہے نا ان میں پروان چڑھتی ہیں. اور یہ جو ایک موقع ہے جو ہمارے لیے سٹریس کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے، وہ ہمارے لیے ایک لرننگ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا، ایک ڈیپ لرننگ کا، اور ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ کرے گا کہ ہاں دیکھو اماں بھی سوچتی ہیں، دیکھو اماں میری بات سن رہی ہیں اور میری اوپینین ویلیو رکھتی ہے. اور ایسے معاملات میں اگر ہم لیکچر دیں گے تو بچوں کے مائنڈ میں کچھ نہیں جائے گا. اور اس کے بعد بچے اگر کہیں نہیں ہاں واقعی تو صحیح ہے، اس طرح سے پیسے ملتے ہیں اور پیسے ملنے چاہیے، ہمارے پاس بھی پیسے ہونے چاہیے، اور دیکھو یہ کام کریں تو ہمیں پیسے تو پھر ہم بچوں کو سوچنے پہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یعنی تو اماں کو کتنے پیسے ملنے چاہیے اس معاملے میں، اماں گھر کے سارے کام کرتے ہیں اور بابا دیکھو ہم سب کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، یا اماں ہمارے لیے اتنی محنت کرتی ہیں، کام کرتے ہیں اور اس طرح سے کرتی ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. آپ نے کبھی سوچا ہے؟ تو ہم فیملی کو سرو کرتے ہیں، ہم فیملی کے پاس جاب نہیں کرتے، ہم فیملی کے پاس سرو کرتے. ہماری فیملی کی ویلیو ہے سروس، خدمت. ہم اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں. میں آپ لوگوں کو سرو کر رہی ہوں، میں اپنی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور مجھے میری جس کو چیرش کرتی ہوں، میں اس کو انجوائے کرتی ہوں، الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. تو یہ تو مجھے خوشی ملتی ہے. اور خدمت میں عظمت ہوتی ہے. خدمت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، وہ لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، سرو کرتے تھے، اور پیرنٹس کو ایسے کرتے تھے. آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ اس ایسے معاملات میں جب ہم بات کر رہے ہوں تو لیکچر کے بجائے زیادہ سے زیادہ ڈائلاگ کو اوپر رکھیں کہ ڈائلاگ کریں، اور اس کے بعد اگر کسی کنکلوژن پہ نہ پہنچیں تو ان کو سوچنے کا موقع دیں. اسے کہیں کہ ہاں یعنی کہ آپ لوگ یہ سے سوچ رہے ہو ملنا چاہیے. یہ وہ واقعی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ نکالا میرا بیٹا، اس طرح سوچنا چاہیے، اور مجھے خوشی ہے آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہمارے ساتھ، یعنی کہ آپ کا یہ خیال ہے، اور یہ دس از پریشیس. اور انکریج کر کے پھر ہم کہیں گے ہم اس پہ دوبارہ بات کریں گے، بابا کے ساتھ بات کریں گے، ہم دادا کے ساتھ بات کریں گے، تو اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے. مجھے بہت خوشی ہوئی آج آپ لوگوں نے اس طرح کے پوائنٹ ریز کیا، اور اس طرح سے کر کے ان کو اس پہ ویلیو کریں. اور اس کے بعد جب وہ کنکلوژن پہ آئیں گے اور آپ دیکھیں گے جب اس طرح کی ہیلدی ڈسکشنز اور ہیلدی ٹاک مووز ہوں گے تو وہ ایک بہت انتہائی ذمہ دار قسم کا جو ہے نا وہ رائے رکھیں گے. بچے ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں جب ہم ان کی رائے کو ویلیو دیتے ہیں. کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کریں. ٹھیک ہے، مجھے اپنے بیٹے کو، جب میرا بیٹا میری ہیلپ کرتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں بیٹے کو یہ گفٹ دوں، میں اپنے بیٹے کو وہ گفٹ دوں. پھر اس کے بعد کہیں کہ ہاں لیکن ایسے معاملات میں ہمیشہ جو ویلیو ہوتی ہے وہ سروس کو ویلیو رکھنا ہے، اور جو مٹیریل چیزوں کو دینے کے بجائے. اور جب بچے کچھ اسے سرو کر کے ہٹے، جیسے کار دھو کے ہٹے ہیں یا کچن میں کام کر کے ہٹے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گی آپ نے اماں کی ہیلپ کی، میں اتنی سپورٹڈ فیل کر رہی ہوں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے اسے ہیلپ کر کے؟ اچھا لگ رہا ہے نا؟ کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے جب ہم کوئی کام ختم کرتے ہیں، کر کے اس فیلنگ آف اکمپلشمنٹ کو انکلکیٹ کرنا ہے. یہ فیلنگ آف اکمپلشمنٹ جو ہے وہ پیسوں، مادی مٹیریل ریوارڈ سے کہیں پریشیس ویلیوبل ہے. تو اس کو سامنے رکھنا ہے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ بچوں کو ہر کام کے لیے ریوارڈ دیں،
جو نیچرل ریوارڈز ہیں انہی کو تھوڑا سا انہانس کیا جائے. انعام دے سکتے ہیں لیکن اب ہر ایک کی اپنی پرسنل چوائس ہے، لیکن ہر چیز میں مٹیریل ریوارڈ دینا جو ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں. تو انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک پہ اور مزید گفتگو ہوگی. اپنی رائے سے ضرور جو ہے وہ آگاہ کریں. ان 5 ٹاک مووز کو یاد رکھیں. جب آپ کو ایسا لگے کہ آپ اس حد تک پرسکون نہیں ہیں کہ ان سارے عمل سے گزر سکے، تو اس وقت آپ بچوں سے ایکسکیوز کر لیں کہ بیٹا اس وقت فی الحال میں ایسا فیل نہیں کر رہی کہ میں اس ساری چیزوں کو ڈسکشن کروں. آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا، I'll discuss later. ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں، پھر ہم اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. اور اس کے بعد within 24 hours آپ اس ٹاپک کے اوپر دوبارہ بات ضرور کریں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.